کلیئر کرنے کے لیے کہ جناب میں 79 سے پہلے سے میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، مقیم ہوں، تو اس میں آپ سول سوٹ میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ڈپارٹمنٹل ریمیڈی نہیں لی، 2016 میں ایک آنریبل ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جب تک آپ ڈپارٹمنٹل ریمیڈی نہیں اویل کریں گے آپ ریٹ پٹیشن میں بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں، ڈینائل اگر ان کی طرف سے ہو جائے، فار ایگزامپل آپ کی ایک اپلیکیشن ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس پر وہ عمل درآمد نہیں کر رہے، تو پھر آپ کی اس میں گنجائش بن سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ کا CNIC ڈیجیٹلی امپاؤنڈ ہے، آپ نے ڈول CNIC جاری کروائے ہوئے ہیں، تو آپ سیول سوٹ فائل نہیں کر سکتے، سیول کورٹ میں آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا نیشنل اسٹیٹس کلیئر نہیں ہو پاتا۔ پہلے آپ نیشنل اسٹیٹس کلیئر کریں گے، اس کے بعد اگر کوئی آپ کے اندراجات میں کوئی غلطی ہے تو پھر آپ سیول سوٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ بڑی کیسز ہمارے پشتونس کے حوالے سے ہیں، بلکہ چند میں نے اپنے پنجابی بھائیوں کے بھی کیسز دیکھے تھے کہ جب ان کی ایج پوری ہو جاتی تھی، نادرا کی پالیسی، جس سے میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نادرا کی پالیسی 2005 تک بڑی لینینٹ تھی، 2005 کے بعد نیسیسری قرار دیا گیا کہ آپ اپنے پیرنٹس کا یا خاندان کے سربراہ کا قومی شناختی کارڈ جو ہے اپنے فارم کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ پھر اس کے بعد 2008-9 میں تو اور بھی سختی ہو گئی کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر آپ کو اٹیسٹ کرے گا تو آپ کا CNIC جو تھا وہ بنتا تھا۔ تو اس وقت جو لوگ باہر جانا چاہتے تھے، کچھ افراد خواہش مند تھے، تو انہوں نے اپنے چاچا، ماما یا ان کو پوز کر کے کہ یہ میرا بھائی ہے یا والد ہے، تو انہوں نے قومی شناختی کارڈ جاری کروا لیے، یا کسی اور کی ہیلپ لے کے انہوں نے قومی شناختی کارڈ جاری کروا لیے۔ لیکن بعد میں ایک پھر سروس متعارف کروائی گئی تھی 2014-15 میں کہ اگر کسی کے خاندان میں کوئی بندہ شامل ہو گیا ہے جو ان کا نہ بھائی ہو اور اس رشتے میں کوئی بھی نہ ہو، تو وہ ایک بٹن دبا کر ان کا نمائندہ جو ہے وہ نادرا کا آپ کو کال کرے گا، تو وہ آپ سے آپ کے سارے خاندان کے بارے میں معلومات لے لے گا، اور جو دوسرا ہوگا وہ اس کا CNIC جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ والے معاملات ابھی بھی ہیں سٹل۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ اپنے غلط پیرنٹلز جو ہیں شو کر کے اس وجہ سے بھی CNIC کافی بلاک کیے گئے، یا جن لوگوں نے شناختی کارڈ بنوائے تھے پہلے ان پر رحم کھا کر بعد میں انہی لوگوں نے ان کو بلاک بھی کروا دیا کہ جناب یہ تو انٹروڈر ہے۔ اس کو انٹروڈر کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے خاندان میں گھس بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی لوگ جو ہیں وہ شناختی کارڈ بلاک کروا دیتے تھے، وہی رپورٹ کرتے تھے، پھر آگے ایجنسیز کے پاس کیس ریفر کر دیا جاتا تھا۔ چونکہ اس چیز میں 2017 میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا کہ بھی پیرنٹل نیم کی تبدیلی کے لیے جو ہے نا، نادرا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے والدین کے نام میں کوئی تبدیلی کر سکے، کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی وراثت کے لالچ میں جو دوسرے بھائی ہیں وہ کسی کو جو ہے نا وہ بھائی تسلیم کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک اور کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، میرے اپنی سٹی میں ہی یہ کیس ہوا تھا کہ ایک بندہ تھا، اس کی بڑی ویلیویبل پراپرٹی سٹی شہر میں تھی، ہمارے شہر میں، اور اس وقت نادرا کی پالیسی ہوتی تھی کہ اگر آپ نے شناختی کارڈ میں کوئی تبدیلی اپنے نام پہ کروانی ہے، والد کے نام کی تبدیلی کروانی ہے، تو ایک آپ اخبار اشتہار دیتے تھے، ایک ایفیڈیوٹ دیتے تھے، اور آپ کے وہ تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ تو جو دوسرا بندہ تھا اس کو اس بات کا علم تھا کہ یار اس کی تو بڑی ویلیوبل پراپرٹی وہاں پہ موجود ہے، کسی طریقے سے اس نے اس بندے کی شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی اور اسی کو اپنا سربراہ بھی مقرر کر لیا، اور اپنے قومی شناختی کارڈ میں اس پالیسی کے ذریعے اپنے نام میں تبدیلی کر لی۔ اور اس وقت آپ کو علم ہوگا کہ شروع میں یہ FRC کا یہ جو تھا وہ بالکل نہ لوگوں کو اتنا پتہ تھا اور نہ ہی یہ ٹرینڈ تھا۔ FRC تو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے 2008-9 میں، اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے
کہ اگر آپ کے اندراجات نہیں بھی تو آپ 100 روپے کی جو ہے نا وہ ایک ٹوکن لگوائیں گے۔ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر جو ہے نا وہ آپ کی FRC میں جو وہ فیملی ٹری ہے اس میں مس ہوتا ہے، نہیں آ رہا تھا، تو وہ آپ ٹوکن لگائیں گے، دوسرے بھائی جو ہیں وہ آپ کو وٹنس کر دیں گے، اور آپ کا وہ لنک پہلے بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا اس خاندان میں پہلے لنک ہوتا تھا، آپ کے پیرنٹل جو CNIC نمبر ہیں ان کے اندراجات آپ کا ڈیٹا فارم میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ 100 روپے والا ٹوکن نہیں لگے گا۔ پھر آپ کو یا تو زونل انچارج صاحب کے پاس جانا پڑے گا یا پھر سول سوٹ فائل کرنا پڑے گا، یا آپ نے اپنے جو ہے نا پروف جو ہیں وہ ثابت کرنا ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے پالیسی تو یہی ہے کہ 2 بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں وہ آپ کو وٹنس کریں گے، یعنی کہ 2 بھائی آپ کو اگر وٹنس کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ریئل بھائی ہے تو آپ اس خاندان میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس بندے نے قومی شناختی کارڈ لے کے وہ اس کا بھائی بن گیا، تو اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اس بندے کی شومی قسمت کہ اس کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر اس نے وراثت کروائی۔ وراثت کروانے کے بعد وہ جس بندے نے اس کا قومی شناختی کارڈ لے کے اس کے خاندان میں شامل ہوا تھا، اس نے جا کے پٹواری کو بھی رپورٹ کر دی کہ جناب اس کی وراثت پاس نہیں کروانی، میں اس کا بھائی ہوں۔ اس بندے نے 2004 میں کیس فائل کیا کہ جناب یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ آگے اس بندے نے پلی عدالت میں لی کہ جناب یہ فلاں ویلیوبل پراپرٹی کی وجہ سے جو ہے نا مجھے بھائی ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو جج صاحب بھی جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح ہے، عام جو فہم والا بندہ ہے وہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ یار یہ وہ لالچ میں اس بندے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کر رہا۔ 2018 تک وہ کیس چلتا رہا، اور جس دن اس کی وہ لاسٹ ڈیسیژن ہوا، الحمدللہ وہ بندہ کامیاب رہا اس کو اپنی فیملی سے نکالنے میں۔ تقریباً 14-15 سال اس بات پہ لگ گئے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس بندے نے یہ دھوکے دہی سے میرے قومی شناختی کارڈ کا استعمال کر کے یہ میرے خاندان میں شامل ہو گیا، اور یہ وہ صرف اس ویلیوبل پراپرٹی کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ لوگوں کی وراثتیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گی، تو اس لیے وہ ایک سول سوٹ کے ذریعے جو ہے اگر کسی کے کوئی گریونسز ہے تو وہ سول سوٹ میں آئیں گے، اور نادرا کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں۔ اگر نادرا اپنے بھی آپ پہ سارا کچھ تبدیلی کرنے شروع ہو جائے یا ان کی کوئی ہو جائے، لیکن وہ بھی پالیسی اچھی ہے کہ جب آپ کے 2 بلڈ ریلیٹیوز تسلیم کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے نام اور والدین کے نام میں تبدیلی کروا سکتے ہیں، کیونکہ لاسٹ میں الٹیمیٹلی جو ہے افیکٹی تو وہی لوگ ہوں گے جو ان کو وہ وٹنس کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس بھی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ کافی کیسز ہوئے ہیں کہ لوگوں نے طمع اور لالچ میں آ کے پیسے لے کے، خصوصاً افغان جو ریفیوجیز ہیں ان سے پیسے لے کے جناب ان کو وٹنس کر دیا کہ ہمارا بھائی ہے فلاں۔ یہ کیسز ہوئے بھی ہیں، ہماری سٹی پہ بھی ماشاءاللہ ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے نادرا کا جو ہے نا بڑا زبردست اقدام ہے کہ وہ انٹرویو کرتے ہیں، وہ بالکل آپ کو پرکھتے ہیں، اگر ڈاؤٹ ہو تو آپ کا کیس جو ہے وہ زونل انچارج صاحب کے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈیجیٹلی امپاؤنڈ آپ کا CNIC